ملا رومی فرماتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک دفعہ رواج تھا کہ جب سال کا اختتام ہوتا، یعنی کہ ایک سال ختم ہوتا، تو جو بادشاہ تھا اس کو جنگل میں چھوڑ آیا کرتے تھے، اور نئے بادشاہ کا انتخاب کچھ اس طرح ہوتا کہ دریا سے جو کشتی آتی تھی سال کے پہلے دن، اور اس میں جو سب سے پہلے بندہ اترتا تھا اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا تھا۔ باہر کچھ کرنا ایسا ہوا کہ سال کا اختتام آ گیا۔ جس طریقے سے ابھی سال کا اختتام ہے، ہم جیسے جنوری فروری وغیرہ یہ ہم مناتے ہیں، اگرچہ ہمارا یہ سال کا اختتام نہیں ہے دسمبر، لیکن پھر بھی چونکہ ہم کچھ اس پر بھی چلتے ہیں تو اسی کا آپ سمجھ لیں کہ سال کا اختتام ہے۔ تو جب سال کا اختتام ہوا تو انہوں نے بادشاہ کو جنگل میں چھوڑا۔ جنگل بہت گھنا تھا، وہاں سارے درندے ہوتے تھے اور وہ اس کو چیر پھاڑ دیتے تھے، چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے۔ سارا سال بادشاہ عیاشی کرتا اور آخر میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا۔ اسی طریقے سے جب اختتام ہوا سال کا اور سب سے پہلا بندہ جو کشتی میں سے اترا تو اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا جی، میں کیسے آپ کا بادشاہ ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارا رواج ہے کہ کشتی میں سب سے پہلے جو بندہ جنوری کی صبح اترے گا تو اس کو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور دوسرے بادشاہ کو ہم جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو بادشاہ بن جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میری ساری باتیں مانو گے ایک سال جو ہوگا میری بادشاہت کا؟ تو انہوں نے کہا جی ساری باتیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال جی اس کو بادشاہ بنا دیا گیا، اور سب سے پہلا جو حکم اس نے حکم صادر کیا، اس نے کہا جی مجھے وہ جنگل دکھائے جہاں ہم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ انہوں نے جنگل دکھایا۔ اس نے کہا کہ جی مجھے اسی جنگل میں چھوڑو گے، یہاں اسی جگہ پہ چھوڑو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، سال کے بعد ہم آپ کو جہاں چھوڑیں گے۔ واپس آ گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا جی جتنا بھی جنگل ہے نا سارا جنگل کاٹ دو۔ سارا جنگل کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جتنی بھی درندے ہیں، جتنے بھی خونخوار جانور ہیں ان کو مار دو۔ انہوں نے مار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس میں ہل چلاؤ۔ ہل چلا دیا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ جی اس میں اب پوری اس جگہ پہ سارے پھل پھول بوٹے لگاؤ، خوشبودار بوٹے ہوں، خوشبودار پھل ہوں، اور بس پوری زمین کو پھولوں سے سجا دو۔ پھولوں سے سجا دیا گیا۔ تو میں وقت گزرتا گیا، پورا سال ایک مکمل جب ہوا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی اب اس کو اس جگہ پہ چھوڑ کر آئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جلدی کریں، مجھے جلدی چھوڑ کر آئے، جلدی چھوڑ کر آئے، ہمیں جلدی مجھے وہاں لے کر جائیں۔ جبکہ اس سے پہلے والے بادشاہ کہتے تھے کہ تھوڑی دیر اور رک جائے، تھوڑی دیر اور مجھے جو ہے وہ رہنے دیں، مجھے بچا لیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے جائیں۔ اور وہ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے پورے سال محنت کی ہے، میں نے پھل بوٹے لگائے ہیں، میں نے پھول لگائے ہیں، میں نے ان کی آبیاری کی ہے، اور وہاں اب سارے پھول ہی پھول کھلے ہوئی ہیں، تو وہ پھول جو ہے اس جگہ مجھے لے جا رہا ہے تو میں تو خوشی سے جاؤں گا۔ تو بھائی یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو زندگی ملتی ہے نا، یہ زندگی بھی آپ کی بادشاہت ہے۔ آپ بادشاہ ہیں، جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے، تمام بتا دیا گیا کہ یہ راستہ نیکی کا ہے اور یہ بدی کا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس بادشاہ کی طرح اپنی زندگیوں کو پھولوں سے سجائیں۔ آپ کی زندگی میں پھول ہونے چاہیے، کانٹے نہیں ہونے چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، ناتفاقی نہیں ہونی چاہیے۔
کسی کی مدد ہونی چاہیے، کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب وقت آئے گا نا موت کا، تو آپ بھی کہیں گے کہ مجھے جلدی لے کر جائیں، مجھے جلدی لے کر جائیں، مجھے جلدی لے کر جائیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو پھل بوٹے اور خوشبودار پھل بوٹے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔